عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس سے پہلے آپ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے اشعار جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ہیں سماعت کیے۔ یہاں سے ایک شعر اور انہی کا بیان کیا جا رہا ہے۔ وقال، نیز ارشاد فرمایا، وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالَ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلْأَرَامِلِ۔ ابیض، ثمالہ، عصمتاً، یہ تینوں معطوف ہیں اس سے پہلے والے ایک شعر میں سیدن کے لفظ پر۔ اس سے پہلے والے شعر میں سیدن ایک لفظ ہے، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سیدن فرمایا گیا، اسی پر معطوف ہیں یہ سب الفاظ بھی۔ ترجمہ سماعت کریں۔ وَأَبْيَضَ، آپ وہ سفید بادل ہیں، یُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، جن کے چہرے کی برکت سے بارش طلب کی جاتی ہے۔ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، آپ وہ سفید بادل ہیں جس کے چہرے کی برکت سے بارش طلب کی جاتی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کے وسیلے سے اللہ کی رحمت کی امید اور آسرا امید کی جاتی ہے، آسرا لگایا جاتا ہے۔ ثمال الیتامی عصمۃ للارامل، یتیموں کے سہارا ہیں۔ ثمال کے معنی ہے ماوا و ملجا، یتیموں کا ماوا و ملجا ہیں، سہارا ہیں۔ عصمۃ للارامل، اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ عصمۃ، عاصمہ یعصم ضربہ یضرب سے معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا، یہاں عصمۃ اس میں فاعل کے معنی میں، عاصم کے معنی میں، محافظ کے معنی میں ہے۔ ارامل، ارملتن کی جمع ہے، ارملہ کہا جاتا ہے بیوہ عورت کو۔ ثمال الیتامی، یتیموں کے ماوا و ملجا اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ یقول ابو طالب فی ھذا البیت، ای النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابیض، غمام ابیض یطلب منہ سقی الماء بوجہہ وہو ملجأ للیتامی ومحافظ للارامل التي ماتت زوجها عنها۔ لما تظاہرت قریش علی الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ابو طالب، لما تظاہرت قریش، جب قریش نے مخالفت کی، علی الرسول، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، یعنی قریش جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ لما تظاہرت قریش علی الرسول، جب قریش رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، قال ابو طالب، تو ابو طالب نے اس موقع سے یہ اشعار کہا۔ الم تعلموا انا وجدنا محمدا نبیا کموسیٰ خطا فی اول الکتب۔ الم تعلموا، کیا تمہیں معلوم نہیں، انا وجدنا محمدا، کہ ہم نے محمد کو پایا ہے، نبیًا، نبی، ہم نے محمد کو نبی پایا ہے، کا موسیٰ علیہ السلام کی طرح، خطہ لکھا ہوا، فی اول الکتب، اگلی کتابوں میں۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم نے اگلی کتابوں میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی لکھا ہوا پایا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح۔ شعر کا مفہوم واضح ہے۔ معنی البیت، الم تعلموا انا وجدنا فی اول الکتب انا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتب نبیا کموسیٰ علیہ السلام، وانا علیہ فی العباد محبتا ولا خیر ممن خصہ اللہ بالحب۔
اور کیا یہ نہیں معلوم کہ علیہ فی العباد محبتن، کہ بندوں میں محبت کی بنیاد انہی پر ہے، انہی پر محبت کی، بندوں میں جو محبت پائی جاتی ہے اس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہے۔ ولا خیرہ ممن، اور کوئی بھی زیادہ فضیلت والا، کوئی بھی زیادہ اچھا اور افضل نہیں ہے، ممن، اس سے خصہ اللہ بالحب، جس کو اللہ تعالیٰ نے محبت کے ساتھ خاص فرمایا، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر محبوب بنایا، اس سے خیر، اس سے افضل، اس سے بہتر کوئی نہیں۔ دیکھیے، انا علیہ فی العباد محبتن، اور یہ کہ بندوں میں محبت کی بنیاد انہی پر ہے، ولا خیرہ ممن، اور کوئی بھی افضل اور خیر نہیں ہے اس سے خصہ اللہ بالحب، جس کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ محبوب بنایا یا محبت کے ساتھ مخصوص کیا۔ اے ان بناء المحبت فی العباد علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولیس احد افضل ممن خصہ اللہ تعالی بالمحبت وجعلہ حبیبا۔ افیقوا قبل ان یحفر الثری ویصبح من لم یجن ذنبا کذی الذنب۔ افیقوا، ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، یہ ابو طالب قریش کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ افیقوا افیقوا، ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، قبل ان یحفر الثری، قبر کھودے جانے سے پہلے، ویصبح من لم یجن ذنبا، اور وہ شخص جس نے گناہ کا ارتکاب نہ کیا، اس کے کذی ذنبی، گناہگار کی طرح ہونے سے پہلے، یعنی جو بے قصور ہے اس کے قصوروار ہونے سے پہلے ہوش میں آ جاؤ۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ حق کو پہچانو، ہوش میں آ جاؤ، اور فتنہ و فساد، قتل و غارت گیری اور جھگڑا نہ کرو، کیونکہ اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حق پر ہیں اور تم نے ان کو حق پر نہ مان کر کے ہوش کو کھو دیا، ہوش میں نہیں آئے اور نہیں سمجھا، تو نتیجہ جنگ ہے، اور اس میں جو بے قصور ہیں وہ مارے جائیں گے، ان کے لیے، اور جب مارے جائیں گے تو ان کے لیے قبریں کھودی جائیں گی۔ تو اس طرح سے بے قصور، قصوروار کی طرح ہونے سے پہلے اور ان کے لیے قبر کھودے جانے سے پہلے ہی تم ہوش میں آ جاؤ۔ اے انتبہوا قبل ان یقتل احد ثم یحفر له قبر وقبل ان یصبح من لیس بجان کالجانی، اے من لم یرتکب ذنبا کمرتکب الذنب۔ اے انتبہوا قبل ان یکون حرب بین المؤمنین والکافرین فیقتل بعضهم بعضا بدون خطأ۔ فلسنا ورب البیت نسلم احمدا لعزاء من عزیز زمانے ولا کربی۔ فلسنا ورب البیت، تو رب کعبہ کی قسم، بیت اللہ کے بیت کی مراد ہے کعبہ مکرمہ، کعبے کے رب کی قسم، لسنا نسلم احمدا، ہم احمد کو حوالے نہیں کریں گے، سپرد نہیں کریں گے کسی کے بھی، لعزاء من عزیز زمانے کی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کے وقت، ولا کربن، اور نہ ہی زمانے کی شدت میں سے کسی شدت کے وقت۔ عزا کے معنی مصیبت اور کرب کے معنی ہے بے چینی پیدا کرنے والی شدت۔ تو زمانے کی چاہے جس طرح کی بھی شدت، مشقت اور مصیبت نازل ہو جائے، ایسے عالم میں بھی ہم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی کے حوالے نہیں کریں گے۔ معنی حاضر البیت ای نحلف برب الکعبۃ لا نفوض احمدا الى احد من الکفار عند شدت من شدات الزمان ولا عند حزن من احزانہ۔ کرب کے معنی ہے حزن و ملال بھی اور غم بھی، تو معنی ہوگا زمانے میں
غم میں ڈالنے والی، مبتلا کرنے والی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کے وقت بھی ہم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی کے حوالے نہیں کریں گے۔ لسنا نمل الحرب حتی تملنا ولا نشتقی ما قد ینوب من النقبی۔ ولسنا نمل الحرب، اور ہم جنگ سے نہیں اکتائیں گے، حتی تملنا، یہاں تک کہ جنگ خود ہم سے اکتا جائے، یعنی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ جنگ ختم ہو جائے، لیکن ہم ہار ماننے والے نہیں۔ ولا نشتقی، اور ہم شکوہ شکایت نہیں کریں گے، ماں اس بات کی، قد ینوبو، جو نازل ہوگی، من النقبی، مصیبت میں سے، جو بھی نوازل اور مصائب میں سے مصیبت آئے گی ہم اس کی کوئی بھی شکایت نہیں کریں گے۔ اے لا نسأم الحرب حتی تسأم ہی نفسها ولا نشتقی ما قد ينزل من النوازل وینوب من النوائب ولکننا اہل الحفائظ والنہا، ولکننا، لیکن ہم، اہل الحفائظ والنہا، غیرت اور عقل والے ہیں۔ حفائظ حفیظتن کی جمع حمیت کے معنی میں، اور نہا نہیتن کی جمع ہے، نہیتن کے معنی ہے عقل۔ ولکننا اہل الحفائظ والنہا، لیکن ہم حمیت اور عقل والے ہیں، غیرت و حمیت اور عقل والے ہیں۔ اذا طارا ارواح القمات من الرعب، اس وقت جب کہ بہادروں کی روحیں خوف سے اڑ جا رہی ہوں، یعنی جب بڑے بڑے بہادر بھی کانپ رہے ہوں، تھر تھرا رہے ہوں ڈر کے مارے، ایسے عالم میں بھی ہم اپنی حمیت اور غیرت پر رہتے ہیں اور عقل اور سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اے نحن اصحاب الحمیت و اصحاب العقل حینما طارت ارواح الاشاج من الخوف والدہشہ۔ اے نحن لا نخاف ولا نکون مرعوبین حینما یخاف الناس و حینما یکون الناس مرعوبین۔ وقال، نیز ابو طالب نے یہ اشعار کہا، اذا اجتمعت یوما قریش لمفخر فعبد مناف سرها وسمیمها۔ اذا اجتمعت یوما، جب کسی دن جمع ہوں، قریش کے لوگ، لمفخر، فخر کے لیے، جب قریش کے لوگ کسی دن اظہار فخر کے لیے، مفاخرت کے لیے جمع ہوں، فعبد مناف سرها وسمیمها، تو عبد مناف ان میں کی اصل اور ان میں کا خلاصہ ہے، یعنی اظہار فخر کی بنیاد عبد مناف ہے۔ اذا اجتمعت یوما قریش لمفخر، جب قریش کے لوگ کسی دن فخر، مفاخرت کے لیے جمع ہوں، فعبد مناف سرها وسمیمها، تو قریش میں سے عبد مناف، قریش کی مختلف شاخیں ہیں، ان میں سے عبد مناف، سرها، ان سب کی اصل اور ان سب میں خالص ہے۔ اے اذا اجتمعت قریش یوما لاظہار الفخر یکون عبد مناف اصلها وخالصها، وإن حصلت أشراف عبد منافها ففي هاشم أشرافها وقديمها، وإن حصلت، اور اگر خلاصہ کیا جائے، اشراف عبد منافها، قریش میں سے عبد مناف کے اشراف کو، یعنی قریش میں سے عبد مناف سب سے بہتر ہوں گے، اور عبد مناف کی بھی جو مختلف پشتیں ہیں ان میں سے اگر ہر ایک کو چھانٹا جائے، ان حصلت اشراف و عبد منافها، اگر عبد مناف کے اشراف کو، شریف لوگوں کو چھانٹا جائے، ففی ہاشم، تو بنو ہاشم میں عبد مناف کے شرفا اور قدیم لوگ ہوں گے۔
عبد مناف کے شرفا بنو ہاشم میں ملیں گے. وَإِنْ یقول ان میزا میزا یمیزو سے فعل مجہول ان میزا اشراف عبد مناف وان خلص نبلاء عبد مناف ففي هاشم اشرافها ونبلاؤها وان فخرت يوما فان محمدا هو المصطفى من سرها وكريمها وان فخرت اگر قریش کے لوگ فخر کریں یومن کسی دن فإن محمدن تو وہ جس پر فخر کیا جائے گا بے شک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم هو المصطفیٰ وہی منتخب اور چنیدہ ہوں گے من سرها قریش کی اصل میں سے وکریمها اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی سب سے کریم اور معزز ہوں گے. یعنی اگر بنو ہاشم میں خلاصہ یہ ہوا کہ قریش میں سب سے شریف عبد مناف اور عبد مناف کی مختلف شاخوں میں سب سے بہتر بنو ہاشم اور بنو ہاشم میں اگر چھانٹا جائے سب سے معزز اور بہتر کو تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں گے. وَإِن فَخَرَتْ يَوْمًا فَإِنَّا مُحَمَّدًا اگر قریش کے لوگ کسی دن فخر کریں تو بے شک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ چنیدہ وہ منتخب ہیں بنو ہاشم عبد مناف کی اصل میں سے یا قریش کی اصل میں سے وہ کریمہا اور قریش کی اصل میں سے یا معزز ہیں ہوں گے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سے. ان تفاخرت یوما قریش فإن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم هو المفضل والمختار من اصل بنی ہاشم. قد انشدت هذه الابیات بنات المدینہ المنورہ ان اشعار کو ترنم کے ساتھ پڑھا ہے گایا ہے مدینہ منورہ کی بچیوں نے. حین ہاجر الیہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی تو ان کے استقبال میں مدینہ کی بچیوں نے یہ اشعار کہا. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع واو فتح کے ساتھ. طلع البدر 14ویں رات کا چاند طلوع ہوا علینا ہم پر من ثنیات الوداع ودا کی گھاٹیوں سے. ثنیت کی جمع ہے. ثنیت کہا جاتا ہے پہاڑوں کے درمیان سے بنے ہوئے راستوں کو اور ودا اس جگہ کا نام ہے جہاں اہل مدینہ مسافروں کو رخصت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے اور الوداع کہا کرتے تھے. تو جو بھی مکہ سے مدینہ آتا ہے اسی راستے سے گزرنا ہوتا ہے. تو اسی وداع کی جگہ رخصت کرنے کی جگہ سے متعلق جو گھاٹیاں ہیں ان گھاٹیوں سے ہم پر 14ویں رات کا چاند طلوع ہوا مدینے کی بچیاں کہتی ہیں. دیکھیے طلع البدر علینا ہم پر 14ویں رات کا چاند طلوع ہوا من ثنیات الوداع ودا کی گھاٹیوں سے. ای قد ظہر علینا قمر لیلۃ الرابعۃ عشر من شعاب الوداع ای من طرق جبال المدینہ. الثنیۃ ہی موضع یودع اہل المدینۃ فیہا المسافرین الی المکہ. وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. وجب الشکر علینا ہم پر اللہ کا شکر کرنا لازم ہوا واجب ہوا ضروری ہوا. ما دعا جب تک کہ بلائے للہ اللہ کے لیے داعی کوئی بلانے والا. ہم پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا واجب ہوا جب تک کہ کوئی بلانے والا دعوت دینے والا اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے. اس شعر میں ما ظرفیہ ہے لہذا ما یہاں پہ ما داما کے معنی میں ہے. یقول الشاعر فی هذا البیت ای وجب علینا الشکر للہ تعالی ما داما یدعو داعٍ الی اللہ تعالی. ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. ایھا المبعوث فینا
اے وہ نبی جو ہم میں مبعوث ہوئے، اے وہ نبی جو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، جئتا بالامر، آپ ایسا امر کے معنی یہاں پہ دین ہے، آپ ایسا دین لے کر تشریف لائے، المطاعی جو لائق اطاعت ہے، یعنی جو اس لائق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس پر چلا جائے۔ ایھا المبعوث فینا، اے وہ نبی جو ہم میں مبعوث ہوئے، ہماری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، جئتا بالامر المطاعی، آپ وہ دین لے کر تشریف لائے جو لائق اطاعت ہے، لائق پیروی ہے۔ یقول الشاعر فی ھذا البیت یا ایھا الرسول الذی ارسل الینا اتیت بدین حقیق بالاطاعت والاتباع ای لائق بان یتبع به۔ قد تم درس اليوم